اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام عزیزان گرامی معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال اپنی لا ریب اور عظیم الشان کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ پہلے خرچ کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں درجے کے اعتبار سے ان سے بلند تر ہیں، بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور حسنہ یعنی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کر رکھا ہے، خواہ وہ جو جنت میں، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، خواہ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پہلے خرچ کرنے والے ہوں یا بعد میں خرچ کرنے والے ہوں، جہاد پہلے کیا یا بعد میں کیا، یہ دونوں عظمت و درجہ کے لحاظ سے گرچہ برابر نہیں،
لیکن جنت میں سب برابر ہیں۔ یہ عزت و شان، یہ عظمت و مقام اللہ ذوالجلال نے ان حضرات ذی وقار کا قرآن پاک میں بیان کیا جنہیں اصطلاح میں، شرع میں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس ہستی نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، خواہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ یہاں نہ دیکھنے سے مراد وہ بندہ ہے جو زمانہ نبوی میں نابینا تھا، حضور کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن شرف صحابیت سے متصف ہو گیا اس واسطے کہ اسے صحبت، مصاحبت مل گئی۔ اور وہ بندہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا مگر بچپن ہی میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شیر خارگی میں دیکھا، اسے شرف صحابیت سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ چند ایک ایسی ہستیاں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں بچپن ہی میں شرف صحابیت سے سرفراز فرمایا۔ ان میں حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہیں۔ خیر، شرف صحابیت سے جو ایک بار متصف ہو گیا، اس کا رتبہ و مقام قرآن و سنت کی روشنی میں اس قدر مضبوط اور پختہ ہے، اس کا ادب و احترام، اس کی عظمت و شان اور مقام امت مصطفیٰ پر لازم اور واجب ہے۔ صحابہ پر طعن و تشنیع حرام ہے، اور طعن و تشنیع کرنے والا سخت گناہ گار اور سخت فسق کا مرتکب ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ درجہ و عظمت کے لحاظ سے بعض صحابہ کی توہین اور ان کی تنقیص یہ سبب کفر بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحابیت قرآن سے واضح ہے، یعنی یہ واحد وہ ہستی ہیں جن کے لیے لفظ صاحب کا استعمال قرآن نے کیا ہے، اور دوسرے حضرت زید ہیں جن کا نام قرآن نے استعمال کیا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس بات پر ائمہ اہل سنت کبار ائمہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ صرف شرف صحابیت کا منکر نہیں ہے بلکہ نص قرآن کا منکر ہے، اور نص قرآن یعنی آیت قرآن کا انکار یہ کفر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ توبہ کے اندر یہ واضح پیغام دے دیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کے اندر اذ یقول لصاحبہ پہلے آتا ہے، لفظ صاحب باجماع مفسرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، لہٰذا صاحب اور صحابی ایک ہی معنی میں ہے۔ لفظ صاحب ہو، صحابی ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جس کی جمع اصحاب بھی آتی ہے، صحاب بھی آتی ہے، اور صحابہ بھی آتی ہے، لیکن واحد کا جو اطلاق ہے وہ لفظ صاحب پر یا صحابی پر ہوتا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جب ہم صحابی کہتے ہیں تو ایک ہستی مراد ہوتی ہے، اور جب اصحاب کہتے ہیں تو اس سے کئی حضرات ذی وقار مراد ہوتے ہیں۔ تو مطلقاً اگر کسی کو صاحب کہہ دیا جائے تو صحابی اس سے مراد نہیں ہوتا، جیسے ہم ہر کسی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جی فلاں صاحب، جی وقار صاحب، ذیشان صاحب، تو یہ لفظ صاحب اس سے مراد صحابی نہیں ہوگا، یہ لفظ وقار کے لیے، یہ لفظ جو ہے یہ وقار کے لیے، عزت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ صاحب بولا ہے اس سے مراد کنفرم حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت اور صحبت اور صحابی ہونا ہے۔
لہٰذا جو بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا اس نص کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے، وہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحبت وہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو حضور کے ساتھ نصیب ہوئی، اور اس میں ایمان بھی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی صحبت اسے میسر آئی، ایمان بھی میسر آیا، اور پھر وہ مرتد ہو گیا، زمانہ نبوی میں مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، اب اس کی صحابیت بھی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کی کتابت کرتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا نزول ہوتا تو وہ قرآن لکھتا تھا، تو یہ شخص مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اب اسے صحابی نہیں کہا جائے گا، اس شخص کو صحابی نہیں کہا۔ تو لہٰذا تین باتیں ہوں گی، ایک صحبت، دوسرا ایمان، تیسرا ایمان پر وفات، یہ صحابی کی قیود ہو گئی۔ اس حوالے سے یہ چند ایک معروضات پیش کرنی ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ دو بار جملہ ہے، اللہ اللہ، لفظ اللہ اللہ منصوب ہے، یعنی زبر کے ساتھ آیا ہے، اور جب لفظ اللہ یا کوئی اسم منصوب ہو یعنی اس پر زبر ہو تو اس کے پیچھے کوئی عامل فعل نہ ہو تو پھر وہاں پر فعل محذوف مانا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ جیسے اچانک کسی بندے کو سانپ نظر آ جائے یا شیر نظر آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا شیر سے بچو شیر آ گیا، وہ کہتا شیر شیر شیر، یا کہتا ہے سانپ سانپ سانپ، تو یہاں پر فعل محذوف مانا جاتا ہے۔ لفظ کیا مطلب؟ وہاں اتقی محذوف ہے، یہاں پر اتقوا اللہ محذوف ہے، اتقو محذوف ہے، یعنی اللہ سے ڈرو۔ حضور نے اللہ اللہ دو بار کہا تو گویا دو بار کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، الزامات کا نشانہ نہ بنانا، بہتان تراشی کا نشانہ بنانا، اور اسی طرح ان پر داغ دھبا اور ان پر کیچڑ مت اچھالنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا جو آدمی ان سے پیار کرے، فمن احبہم، جس نے ان سے پیار کیا، یہ خبر ہے نا جی، واضح طور پر ماضی کا صیغہ ہے، جس نے ان سے پیار کیا، صحابہ سے پیار کیا، فبحبی احبہم، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو یہ بات تو حضور نے واضح کر دی کہ جو بندہ صحابہ سے پیار کرے گا اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہوگی تو ان سے پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حقیقت میں مجھ سے بغض ہے۔ تربیت کس نے کی؟ سکھایا کس نے؟ جن کو قرآن مصطفیٰ نے پڑھایا، جن کو اسلام مصطفیٰ نے سکھایا، جن کو احکام مصطفیٰ نے خود سکھائے، جن کو خود رسول اللہ نے تراشا، جن کی تربیت خود مصطفیٰ نے کی، جن کو سنوارا خود مصطفیٰ نے، تو جو ان میں عیب نکالے، جو ان کے اندر عیب جوئی کا متلاشی ہو، گویا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر نقص ڈھونڈ رہا ہے۔ گویا یہ شخص کس قدر
غافل ہے یا کس قدر جو ہے وہ بدتمیز اور بے ادب ہے کہ جسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ میں، حضور کے صحابہ میں، حضور کے شاگردوں میں، عام کسی بندے کا شاگرد ہو جی، کسی محدث کا، تو کہتے ہیں جی فلاں کا شاگرد ہے۔ جیسے محدثین جب کسی کی بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جناب یہ بندہ جو ہے یہ عام بندہ نہیں ہے، فلاں کا شاگرد ہے جی۔ مثال کے طور پر حضرت بشر حافی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کے ولی تھے، جب یہ چلتے تھے نا کسی شاہراہ پر، کسی راہ گزر، کسی رستے پر، کسی سڑک پر، تو ان کے رستوں میں جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے۔ حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں چلنے والا۔ حافی کا مطلب کیا ہے؟ ننگے پاؤں چلنے والا۔ ان کا پورا نام ہے بشر بن حارث حافی۔ ان کی وفات ہے 227 ہجری، یعنی آج سے کم و بیش 1250 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ 227 ہجری ان کی وفات ہے۔ تو یہ کن کے شاگرد ہیں؟ اب بات ہے ان کے پھر استاذ کا مقام کیا ہوگا؟ بشر حافی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کے رستے پر کوئی جانور بھی پیشاب نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی راہ گزر پر کسی نے پیشاب دیکھا نا جی، بول و براز دیکھا، کسی جانور کا گوبر دیکھا، فضلہ دیکھا، تو فضلہ دیکھتے ہی اس نے کہا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ ہم تو باہر سے آ رہے ہیں، تجھے کیسے خبر مل گئی کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ تجربے کی بات ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ بشر حافی کے رستوں پر کبھی کوئی جانور بول و براز نہیں کرتا، فضلہ نہیں گراتا۔ آج اگر رستے پر بول و براز فضلہ نظر آیا ہے تو اس کی پکی دلیل ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا، تبھی یہ جرت ہوئی ہے جانوروں کو۔ ایسا اللہ کا ولی۔ اب یہ اتنا تعارف جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی سبحان اللہ، اتنا بڑا ولی۔ اب اس سے آگے چل کر کیا کہتے ہیں جی یہ پتہ ہے کس ہستی کا شاگرد ہے؟ یہ شاگرد ہے ابو مسعود معافی بن عمران رحمہ اللہ کا۔ ابو مسعود معافی بن عمران رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہے 185 ہجری، 185 یعنی تقریباً 1250 سال پہلے کے یہ بھی بزرگ ہیں۔ کیا ان کی خوبی ہے، کیا ان کا وقار ہے اللہ کے ہاں، کیا ان کا رتبہ ہے کہ جو بشر حافی کا بھی استاد ہے، شاگرد کی جی تعظیم و توقیر کا یہ عالم ہے، تو استاد تو سبحان اللہ۔ حضرت ابو مسعود معافی بن عمران علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا یا ابا مسعود این عمر بن عبد العزیز من معاویہ بن ابی سفیان۔ پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان جو صحابی رسول ہیں وہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یہ خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے زمانے میں دور عمر واپس آ گیا تھا، زمین عدل سے بھر گئی تھی۔ اتنے پاک باز پارسا عدل و انصاف کے پیکر، جنہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے بیت المال کا مال جو ہے وہ لوٹا ہوا مال واپس کروایا، یہ وہ بندہ ہے، اتنی بڑی ہستی ہے عمر بن عبد العزیز۔ ان کی شان عظمت ہے اپنی جگہ، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا کیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں؟ تو حضرت معافی بن عمران نے کیا کہا؟ فرمایا کہ کیا بات کہتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ معاویۃ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ تعالی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح بھی ہیں، اور قرآن کے کاتب بھی ہیں۔ حضور نے جن لوگوں کو قرآن لکھنے کے لیے معمور کیا تھا، مقرر کیا تھا، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ وہ 13 اصحاب حضور کے 13 کتنے بندے لکھتے تھے جی قرآن؟ 13 بندے، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے، حتیٰ کہ خطوط پڑھتے بھی تھے باہر سے جی، دیگر ممالک سے، دیگر علاقوں سے جو خطوط آتے تھے، مکتوبات آتے تھے،
جی جو وفود آتے تھے تو وہ وفود وفد قافلے کوئی بادشاہوں کے حکمرانوں کے خطوط خط لے کے آتے تھے تو اسے کون پڑھتا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بات بھی حدیث کے ورقوں پر موجود ہے کہ ہرقل کا جب قاصد آیا خط لے کر ہرقل کا تو کس نے پڑھا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انہیں یہ خط دیا، فرمایا کہ یہ تم پڑھو۔ وہ پوچھنے والے نے پھر باقاعدہ پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس نے خط پڑھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو کیا کہا جی؟ معافہ بن عمران نے کہا کہ کہاں حضرت امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز شرف صحبت سے متصف نہیں ہوئے، وہ صحابی نہیں ہے، تو صحابی کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، غیر صحابی کو صحابی پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، غیر صحابی کو صحابی پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے ائمہ نے جو ترتیب دی ہے نا، دیکھیں نا جی، عام مومن سے خاص مومن افضل، مومن سے حافظ افضل، حافظ سے قاری، قاری سے عالم، عالم سے محدث، محدث سے فقیہ، فقیہ سے مجتہد، مجتہد سے جناب والا غوث قطب ابدال، پھر اس کے بعد جناب آتا ہے درجہ جا کے تابعی کا، پھر تابعی سے جی صحابی کا، پھر صحابی مطلق ہے 1,24,000 صحابہ ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ہجری میں، آخری یعنی آپ کا جو جہاں جس ہجری میں وصال ہے، 11 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو جس بندے نے حضور کو 11 ہجری میں 10 یا 11 ہجری میں، جیسے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل آخری سالوں میں اسلام قبول کیا ہے جی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے 10 یا 11 ہجری میں اسلام قبول کیا ہوگا، تو جس بندے نے آخری دن گویا یا آخری لمحات میں اسلام قبول کیا، غوث قطب، لاکھوں غوث، کروڑوں غوث اس کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ایک نظر سے دیکھا ہے اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت معافہ بن عمران نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، کاتب ہیں اور اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ اور پھر کہا، حضور کا ایک فرمان سنایا، حضرت معافہ بن عمران نے فرمایا دعوا لی اصحاب، حضور نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا لی اصحابی و انصاری فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو میری وجہ سے ہی چھوڑ دو، میرے صحابہ کو میرے لیے ہی چھوڑ دو، مجھے ہی وسیلہ مان لو، مجھے ہی ذریعہ مان لو، میری وجہ سے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں یہ کوئی اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ 100 بار نہیں کروڑوں بار اللہ کی پناہ مانگ کر جی میں یہ کہوں کہ یہ ایسی بات تو نہیں کہ حضور معاذ اللہ گزارش کر رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں، یہ دعو حکم ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کے تیر مت چلاؤ، میری وجہ سے جانے دو۔ دعوا لی اصحابی و انصاری، اور پھر کیا فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا کہے، جو حضرات صحابہ کو، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کے بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے لوگوں کو اس پر لعنت جو میرے کسی صحابی کو برا کہے۔ بات سمجھے؟ اب ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ فرمایا، یہ تو لفظ ہے فمن سبہم، حضور نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور یہ حدیث پاک جی اس کا حوالہ ہے کنز الاموال کا، اور پہلے جو حدیث پاک پیش کی تھی جامع ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ پھر آگے لفظ اس میں کیا ہے لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے بندے سے نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ اس کی فرضی عبادت قبول کرے گا جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، پڑھتا پھرے نمازیں، کرتا پھرے حجیں جی، کاٹتا پھرے چلے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر وہ 100 بار قرآن پڑھ لے، تو کیا خیال ہے اس کا قرآن پڑھنا دیکھیں گے؟
اس کے چلے دیکھیں گے، اس کی حجیں دیکھیں گے، اس کی نمازیں دیکھیں گے، اس کے عمل صالح کو دیکھیں گے، اس کی جناب والا سخاوت اور اس کی جو نیک اعمال کی جو گٹھڑی ہے اسے دیکھیں گے؟ بالکل نہیں دیکھیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا پھر وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، ایک رات میں جناب والا قرآن پاک ختم کرے، ہر رات قرآن ختم کرے، بلکہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن ختم کرے، کیا جی؟ لا يقبل اللہ منہ صرفا، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی نہ عبادت قبول کرے گا، نہ ہی اس کی جناب والا نفلی عبادت نہ فرضی عبادت۔ یہ اتنا بڑا یہ دریدہ دین ایسا گستاخ ہے، ایسا بے ادب ہے، گستاخ صحابہ، کیونکہ یہ من وجہ حضور پر اعتراض کر رہا ہے۔ من وجہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ حضور پر اعتراض کر رہا ہے، نبی پر اعتراض کر رہا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں دعو لی، ایسا میری وجہ سے ہی جانے دو، میرے سبب سے ہی جانے دو۔ اور پھر آگے دیکھیں، حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا تسبو، یہ لفظ آپ نے سن لیے، لا تسبو اصحابی، یہ روایت بھی الاسرار المرفوعہ میں موجود ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون اصحابی فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معهم ولا تناکحوهم ولا تجالسوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم۔ جی کیا لفظ ہیں جو بندے کہتے ہیں جی ہاتھ اولا رکھا کریں، لوگ کہتے ہیں نا جی تھوڑا جا تسی رل مل کے رہا کرو جی، کیویں رل مل کے رویے جی، کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں او نہیں جی حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی بعض مولوی سب سے مراعات لینے کے چکر میں گمراہ ہو جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ دین یہ کہہ رہا ہے، دین کا مزاج منافقت ہے ہی نہیں، دین کا مزاج ہی نہیں ہے منافقت، وہ سمجھ آ گئی نہیں؟ دین کا مزاج منافقت ہے، مداہنت، منافقت، یہ دین کا مزاج ہے ہی نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جب بات آئی نا منافقوں کی اور کافروں کی، ایمان والوں کی نشانیاں ذکر کی سورہ جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، تو سورہ بقرہ شروع ہوئی تو کتنی آیتیں مومنوں کے لیے ہیں؟ 5، وہ 5 آیات ہیں نا جی، 5 آیات مومنوں کے لیے، تو کافروں کے لیے 2 آیتیں، اور منافقوں کے لیے پورا رکوع۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے یہ بتایا کہ بھائی مومنوں کی اور مومنوں کے اوصاف ہو گئے 5 آیتوں میں بیان، کافروں کو اللہ ذوالجلال نے 2 آیتوں میں فارغ کر دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ چلو جی بات اور آگے کی جی ومن الناس، جو شروع ہے رب تعالیٰ شروع ہویا تے پورا رکوع منافقاں دی نشانیاں بیان کر چھڈیا۔ اینج دے ہوندے جے منافق، اینج دے ہوندے جے منافق، منافق ہے جے منافق آ جے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ کیوں جی سمجھ آ رہی بات؟ اچھا یہ تو پورا رکوع، اور پھر 2 رکوعوں پر مشتمل پوری سورت سورہ منافقون ان کے بارے میں نازل۔ اتنا برا ہوتا ہے یہ منافق، وہ سب کو راضی رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا، منافق کی نشانی پتہ ہے؟ منافق کی نشانی اس بکری کی طرح ہے جو 2 بکروں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ ہم سمجھ آئے؟ منافق کی نشانی کیا بتائی؟ اس بکری کی سی ہے جو 2 بکروں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے، دونوں کو راضی کرتی۔ ایمان والا دونوں کو نہیں راضی کرتا، وہ صرف ایک ہی کو راضی کرتا ہے۔ رب راضی ہو یا اس کا رسول راضی ہو، رب راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو، بس ایک ہی چکر ہے جی، انہوں بھی راضی کرو، انہوں بھی راضی، کالے جھنڈے لو پیلے جھنڈے لو سارے راضی کرو، نہیں نہیں نہیں، سب جھنڈے والوں بھی راضی کرو بس۔ زندہ باد،
بات سمجھ آئی جی؟ اب دیکھیں جی، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، عظیم محدث. جب امام بخاری کا نام آتا ہے نا تو بندے چوکنے ہو جاتے ہیں، او کیا بات ہے، بخاری شریف کی گل کرنے لگے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث کے لیے 46 سال تک سفر کیا ہے. توجہ سے بات سنیے گا، 46 سال تک میں نے حدیث کے تتبع، حدیث کی تلاش میں، حدیث کی کھوج میں نے 46 سال تک صرف حدیث کے لیے سفر کیا ہے. صرف حجاز مقدس نہیں، مصر و شام، دمشق، یمن، اردن، الجزائر. سمجھ آئی؟ امام بخاری کے اسفار دیکھیں. امام بخاری فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے حدیث کے لیے سفر کیا، محدثین سے ملاقات کی. ان میں بعض ایسے محدثین ہیں جن کے ساتھ میں 1-2 بار نہیں کئی بار ملا. ایک حدیث مل گئی، پھر مجھے پتا چلا یہ حدیث بھی ان کے پاس ہے، میں پھر دوبارہ ان کے پاس گیا. 40 سال تک میں سرگرداں رہا حدیث کے لیے، حدیث کی طلب کے لیے، حدیث کی تتبع اور حدیث کی جناب تلاش میں پھرتا رہا. اور پھر ان 40 سالوں میں 1000 سے زائد محدثین سے ملا ہوں. کتنے محدثین سے؟ 1000 سے زائد محدثین سے میں ملا ہوں. ما رأیت فیہم احدا یتناول اصحاب محمد. میں نے ان 46 سالوں کے اندر 1000 سے زیادہ محدثین سے ملاقات کی. اس دوران میں نے ایک بھی محدث کو ایسا نہیں پایا جو اصحاب محمد کو برا کہتا ہو. یہ دین کا مزاج ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ دین کا مزاج ہے. کھلم کھلا بات ہے، دین کا مزاج یہ ہے. جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہے نا، ہم لکھا ہے نا جی اہل سنت و جماعت ہے، حنفی لکھا ہے نا باہر. لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا امام شافعی کے منکر ہیں ہم؟ امام شافعی کو نہیں مانتے ہم، امام مالک کو نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کو. سارے ہمارے پیر ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، لیکن فقہ میں ہم پیروی کرتے ہیں صرف امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی. سمجھ آ گئی؟ اور ساڈے بندے پتہ کی کر دینے، جدوں انہوں کوئی انہاں کول بھول چک ہو جائے، میں پھر بڑے احتیاط نال جملہ منہ چوں کڈن لگ کہ نکل جائے پھر واپس نہیں آنا نا. میرے خیال آ جاتا ہے جدوں چول مار پہ نا تو پھر ٹر پہ نے جی وہ فلاں مولوی صاحب بھابی نے وہ تو کہتے ہیں جی تینوں ایک ہوں نے، تیرا نکاح بھابی بڑا ہے جی، بھابیاں کر جمے، سنیاں کر جمے، تیرا پیو سننی ہے، تیری ماں سننی ہے، تو آپ سننی ہے. انہیں ایک بڈھی پیچھے ایک گل کرنا، وہ جو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہیں، 3 یہ بھی کہتے ہیں جناب کیا اگے پیچھے نے نال نال، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی، وہ بھی کہتے ہیں 3 ایک ہوندیاں نے. تو اب صرف اپنی ضرورت کے لیے، دین کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. دین کی ضرورت ہوتی تو مانتا نا. اب تیری ذاتی ضرورت ہے، جب اپنے تھے گل آئی تو وہ تو جناب کہ نہیں جی ایسی بات، دین تو ایسا ہوتا ہے جی، دین تو یہ ہوتا ہے جی. سمجھ آئی؟ جب اپنی بات آئی اب تو ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. اب بھی مان امام اعظم ابو حنیفہ کو. یہ بات نعمان بن ثابت ہمارے امام ہیں، تقلید ہم ان کی کرتے ہیں. ہم شافعی المذہب کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، حنبلی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مالکی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، وہابی کے پیچھے نہیں. دین کا مزاج ہوتا ہے نا. گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کئی نے کن کھڑے ہو گئے کہ گل کر دیں، یہی تو بات ہے. ساڈے کول منافقت نہیں ہوندی تو 2 نمبری نہیں ہو سکتی. لکھا ہے نا جی حنفی ہیں تو بات کر رہے ہیں. ہم شافعی المذہب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، ہم حنبلی کے پیچھے بھی پڑھ لیں گے، مالکی کے پیچھے بھی پڑھ لیں گے. رفع دین تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے رفع دین تو وہ بھی کر رہے ہیں مگر ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، کیونکہ کہتے ہیں یہ تقلیدی شرک ہے. یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے. محمد جونا گڑھی نے لکھا ہے اپنی تفسیر حسن البیان میں، میرے پاس پڑھی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں. تو جو بندہ ہمیں مسلمان مومن ہی نہیں مان رہا اس کے پیچھے نماز کیسی؟ محمد جونا گڑھی کی تفسیر حسن البیان سعودیہ سے چھپی، اس نے لکھا ہے یہ تقلید شرک ہے. تو بھائی ایک بندہ ہمیں مومن ہی نہیں مان رہا تو نماز کیسی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری بھی نہیں ہوتی، ہم نہیں پڑھتے.
نجائز ہے، حرام ہے، اور سیدھی سی بات ہے، اس پر فتاوی جات ہے۔ تو کیا کہا جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لا نذکر اصحاب محمد الا بخیر، ہم مصطفیٰ کے صحابہ میں سے کسی کا ذکر بھی جب بھی کرتے ہیں خیر سے کرتے ہیں، یہ ہمارے امام نے کہا۔ اور جن کو سلام کیا نا داتا گنج بخش نے، غوث پاک نے، سری سکتی نے، معروف کرخی نے، اب ان کا بھی نام بتا دوں، حضرت ابو عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے جی؟ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے 285 ہجری 283 ہجری۔ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا وہ بندہ تو نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتا جو نبی کے اصحاب پر بھونکے۔ سن لیں لم یؤمن بالرسول، لم یؤمن بالرسول من لم یؤقر اصحاب محمد ولم یعز اوامرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر تان و تشنیع کے تیر چلاتا ہے اور ان پر الزام تراشی کرتا ہے، عیب ان میں ڈھونڈتا ہے اور ان کی بے ادبی اور گستاخی اور تنقید تکثیر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ سارے کا سارا دین ہمیں بتایا کس نے ہے؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ اور بات میں یہ کیوں کر رہا ہوں اب بتائیں، حضرت امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی نہیں ہیں، ان کی دوہری رشتہ داری ہے۔ دوہری رشتہ داری کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے ابو الحسن عبد الملک بن عبد الحمید میمونی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی وفات ہے 274 ہجری۔ میں تنوں وفات تاں دسنا تاکہ تنوں اندازہ ہوئے کہڑے صدی دا بابا ہے، تاں تنوں دسنا نال نال بھی اے بندہ فلانے زمانے دا ہے۔ میں تنوں کل دے بندے دی گل نہیں پہ کردا، میں چیچو کو ملیاں سو کے ملیاں دی گلاں نہیں پہ کردا بھی اے فلانے فلانے مولوی صاحب نے اندی گل ہے، یہ کنہاں دی گلاں نے جنہاں اوتے دین دی بنیاد بنی ہوئی ہے جی۔ عظیم محدث، سکہ عالم، حافظ الحدیث۔ حافظ جب کہتے ہیں نا حافظ، حدیث کا حافظ، تو پتہ ہے انہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنہوں کم از کم 1 لکھ حدیث یاد ہوئے۔ اتنے ایک بندے 5 حدیثاں یاد نہیں تو وہ بھی جناب والا میں بھی محدث ہاں، ہے جی۔ یہ بزرگ ہیں ابو الحسن عبد الملک بن عبد الحمید میمونی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 274 ہجری۔ اپنے استاد گرامی امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچے، کہا جی حضور والا مجھے یہ بتائیں، کل ناسب وسیر ینقطع یوم القیامت الا سببی الا سحری و ناسبی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کیوں نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب شاگرد بھی عظیم محدث، استاد بھی اعلیٰ محدث، سکہ عالم جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے نا تو ہمیں ہندوستان میں مجدد الفسانی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تصویر ہے امام احمد بن حنبل کی، تصویر دیکھیں ہو نا، سراپا دیکھنا ہو تو مجدد پاک کو دیکھ لیں، کیا بات ہے۔ اوصاف میں، کمالات میں اللہ ذو الجلال نے جو انہیں نوازا وہ ان کی شان ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں جی؟ اس نے پوچھا بتائیں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ پہلے پوچھا حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ جی صحیح ہے۔ اب یہ بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کا حصہ اس میں شامل، اس کا جزو ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا جی؟ فرمایا بالکل بالکل۔ میمونی عظیم محدث عبد الملک بن عبد الحمید میمونی کیا کہتے ہیں جی میں نے ان سے اپنے شیخ سے کہا قلت وہذہ لمعاویہ، یہ حدیث معاویہ کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے نعم، ہاں بالکل ہے، بالکل ہے۔ پھر آپ نے یہ جملہ کہا، فرمایا لہو ناسب و سحر، ان کے لیے نسبی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی رشتہ داری بھی ہے۔ 5ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب عبد مناف سے جا کے مل جاتے ہیں۔ عبد مناف نبی کے پشت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد میں ہے نا عبد مناف، تو عبد مناف میں ان کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان جی، صخر بن حرب، ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو یہ سلسلہ نسب حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا کہ ان کے لیے تو نسبی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی رشتہ داری بھی ہے۔ ان کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ایک دن گھر میں، حضور گھر میں نہیں تھے، گھر میں تشریف لائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تو حضرت ام حبیبہ، ان کا اصل نام ہے رملہ، کیا نام ہے؟
رملہ کنیت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو ہے یہ گود میں رکھا ہوا تھا، یعنی بہن نے اپنے بھائی کا گھر گود میں رکھا ہوا ہے، سر مبارک گود میں رکھا ہوا ہے، تو ان کے بالوں کو سلا رہی ہیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ توجہ ہے، امیر معاویہ کہاں ہیں؟ حضور کے گھر، حضور کے گھر۔ سر کہاں ہے؟ نبی کی بیوی کی گود میں، جو امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، سر ران پر گود میں رکھا ہے۔ میرے آقا نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ام حبیبہ تمہیں معاویہ پیارا لگتا ہے؟ کیا کہا جی؟ معاویہ پیارا لگتا ہے؟ ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے پیارا لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اگر پیارا لگتا ہے تو میرا بھی محبوب ہے، مجھے بھی پیارا لگتا ہے۔ بات ختم کرو کیونکہ وقت میں دامن میں گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی حوالہ جات ذہن میں تھے، لیکن جو بات ہے نا کرنے والی اسے ذرا سنیں۔ اے میں جڑیاں گلاں کیتیاں نے، تعریفاں کیتیاں حضرت امیر معاویہ دی، اس واسطے نہیں کیتیاں، اس واسطے نہیں کیتیاں کہ انہاں دی شان حضرت علی تو زیادہ ہے۔ جاگ کے توجہ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جاگ کے ذرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت، شان جو بیان کی ہے، اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ میں حضرت علی کی عظمت کو گھٹا رہا ہوں یا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی شان زیادہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اس زمانے کی بات کتاب لائبریری میں موجود ہے۔ ویسے یہ 11ویں شریف کے موقع پر یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں درس 11ویں میں۔ حضور سیدی غوث پاک علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اصول دین، ہماری لائبریری میں موجود ہے، تو ترکی سے منگوائی تھی کتابیں میں نے، تو اس میں حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ کا فیصلہ کن فتویٰ موجود ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ باہم سامنے ہوئے نا، مقابل ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی حق پر تھے۔ اونچی بول رہے ہیں، حضرت علی، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے بڑے ہی احسن انداز میں اتنی بڑی کتاب کو 4 مصروں میں سمو دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، مراتب مرتبے کی جمع ہے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان و تشنیع کار فجار۔ کیسی بات، کتنا شاندار جی خلاصہ ہے دین کا۔ فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، علی اور معاویہ کا جب توازن تقابل کیا جائے گا تو پھر علی بہت اونچے ہیں، علی بہت اونچے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ ان کے مقابل کھڑے تھے تو حق علی کے پاس تھا، حق دار خلافت علی تھے، حق دار خلافت۔ لڑائی کیوں ہوئی؟ پھر سنیں لڑائی کیوں ہوئی؟ میں اس پوری اس قصے کو اب چند لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر قول سمجھ آ جائے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فتویٰ ہے، اور عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت اور قافلے کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، علی کے قافلے میں تھے نا، تو بات کس کی کر رہے ہیں؟ سنیں ذرا، علی کی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، حق والی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو خارجیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مناظر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ وہ ہیں، کیا مطلب کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریبی منصف، عادل، عالم، اور ایسے عالم جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی، اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ عبداللہ کو عطا فرما، اے اللہ دین کی سمجھ بوجھے۔ اور حبر الامہ کہا۔ عبداللہ بن عباس کا فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہ کرتے تو ان پر آسمان سے پتھر نازل ہوتے، پتھروں کی بارش ہوتی۔ تو امیر معاویہ نے کیا کیا؟ قصاص کا مطالبہ کیا۔ سیدہ عائشہ نے کیا کیا؟ قصاص کا مطالبہ کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب قصاص کا مطالبہ کیا، حضرت علی سے اس بات کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور والا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ سے لڑ رہے ہیں،
تو کیا سمجھ کر لڑ رہے ہیں؟ سنیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے، کیا فیصلہ، کس وجہ سے ان سے لڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم ان سے اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، ہم ان سے اس لیے کہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، اور نہ وہ اس لیے ہم سے لڑ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہاں جو جنگ ہے، لڑائی ہے، جنگ و جدل ہے، یہ اس لیے نہیں کہ انہیں ہم کافر اور ہم انہیں کافر سمجھ یا جان رہے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو حق پر جان رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور ہم، اس لیے موجم کبیر میں امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کئی شہید ہوئے، آپ کی طرف سے بھی کئی شہید ہوئے، تو مسلمان ادھر سے بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہم ان کافر سمجھتے ہیں، نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، نہ آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں۔ اب سنیں، تو پھر ان کی طرف سے مرنے والے کہاں جائیں گے اور آپ کی طرف سے مرنے والے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہماری طرف سے جو مقتولین ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو ان کے مقتولین ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابی نبی جنتی جنتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ کف لسان کا یہ مطلب ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، ہمارے امام نے ہمیں بتایا، لا نذکر اصحاب محمد الا بخیر، ہم جب بھی حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو خیر ہی سے کرتے ہیں، خیر کے بغیر نہیں۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم ان کے گن گائیں گے، ان کی خوبیاں بیان کریں گے، ان کی اچھائیاں بیان کریں گے، ان کے اچھے اوصاف بیان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس زمانے میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے وہ انہی کا حق تھا۔ آپ ہوتے نا اس زمانے میں، سمجھ آ گئی بات؟ سوچیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ ایتھے میں کہہ دیا نا، لے ایتھے پتہ چل جانا ہے میں کیا نہیں ویسے کہتے نہ کو کہنا ہے۔ کیوں؟ مینوں پتہ ہے مننا کوئی نہیں، پتہ ہے میں ووٹاں تے کھڑا ہو جاؤں گا، مینوں ووٹ کنے بندے دین گے؟ تھے میرے نمازی نہیں دین گے۔ اے یہ بس گل تسی کی سچ نال کھڑے ہو تو کی دلا حق نال کھڑے ہو، میں کھڑا ہو جاؤں، میرے نال نہیں کھڑے ہونا تساں تو تسی گلاں کر دو اجے حضور دے زمانے چ ہوندے نا حضور نال کھڑا ہو جانا سی، مر تو میرے نال کھڑا نہیں ہو سکتا، حضور دی گلاں کر دے۔ اوے بڑا بڑا دور سی، وہ آزمائشاں دا تے امتحاناں دا دور سی، سمجھ آ گئی؟ ایتھے لوکی بابے خادم رضوی نال کھڑے نہیں ہوئے، بعد دے وچ کہندے نے یار بندہ بڑا بڑا سی۔ میں ایسے بندیاں کول سنیا جنہ کمینیاں نے انہاں دے خلاف بدتمیزیاں طوفان کھڑے کیتے، ایتھوں تک بدتمیزیاں۔ ہن تے ساڈی باجی ہراں دی قبلہ استاد گرامی دی وڈی بیٹی دی شادی ہوئی نا جی، پھر سید افضال حسین شاہ صاحب دے بیٹے نال ہن ہوئی نا جی، تے طوفان بدتمیزی کدوں چلیا؟ انہاں تے جناب والا فرانس دے سفیر دا نام لے کے تے اے جی ویکھو اے بندہ ہے، میں کہ بابے رضوی دی دھی ہوے تے ایسے چبل بندے دے گھر جاوے آ، جے پتر دا بیاہ کیتا ہے دسیا ہے، دھی دا بیاہ کیتا ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ لوکاں ایخو جو خدا دی قسم الزام لائے، لیکن میں کہنا انہاں دے دل ایڈے بڑے انہوں نے جواب نہیں دیتے، ایڈے بڑے دل لوکاں تے اتھوں تک بدتمیزی کرتا، پیسے لے کے آ گئے، اے ہو گیا، اینے پیسے دے کے آ جائے اپنا دماد انہوں نے لوا لیا۔ اس حد تک بدماشاں نے، لفنگیاں، لچیاں نے منافقاں دی نفاق دی منافقت دی انتہا کی تھی۔ کلیجہ سڑدا یار بھی ایڈے پاک باز بندے جدے نہیں بچ سکتے، تو تسی یہ گلاں کردے ہو اسی صحابہ دے زمانے چ ہوندے تے اسی صحابہ نال کھڑے ہونا سی، تسی تے مولوی نال ہی کھڑے ہو سکتے۔ ہاں ایتھے کیا ہے میدان تے میں سارا سمجھ آ کے اے سارا ایتھے سلسلہ پیا ہوا ہے، ایتھے بندہ مولوی نال نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایتھوں نکلتے نماز پڑھ کے نکلتے باہر ہو کے تے جناب اوتھے ایتھے حالے 10 قدم بھی باہر نکلتے تو اسی امام دے پیچھے جناب بکواس کرن لگ پیندے جن دے پیچھے اس امام دے کہندے تسی کھلونا سی صحابہ دے نال، تسی حضور نال کھڑا ہونا سی۔ اوے صحابہ دے جگرے سن، رب نے فرمایا، میرا محبوب فرمانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے میرے صحابہ نو چنے کائنات وچ نا سارے نبیاں دے جڑے حواری سن، اصحاب سن، یار سن، جنہاں نے نبیاں دے نال ٹرنا سی، رب نے چنے بھی اے عیسیٰ دے ساتھی بننے نے، موسیٰ دے ساتھی بننے نے، تے انہاں سارے وچوں جڑے سب تو اونچے سب تو اونچے سن، سب تو اعلیٰ سن نا، وہ مصطفیٰ دے صحاب چنے نے رب نے۔ گل سمجھ آ گئی؟ اس واسطے ساڈیاں تے جناب نگاہاں اے تحقیقات کو کدی تھاں ہی نہیں،
سمجھ آ گئی نا؟ 2 نمبر دی کانفرنس یاد ہے نا جی؟ ہاں بابا جی نے کی کیا سی؟ بابا جی نے کہا تحقیقات کو کام روڈ مراڑ کے اس والوں صاف نہیں سڑ دیتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ تحقیقات حقوقات ساڈے تے کر اسی اس ساڈے تے تحقیق کرو. جی مولوی صاحب کتوں آتے ہیں کتنے جاتے ہیں گڈی کتوں لائی. کئی بندے گلاں کرتے ہیں شہر نے گڈی کتوں لائی مکان کیویں لے لیا تنخواہ تو نہیں کوئی. بولو سبحان اللہ. یہ ہالے تک تحقیقات ہون گیا اگوں بھی ہون گیا. میں ہالے وہ گڈی لین لگا وڈی. سمجھ آ گئی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.